بعد الحمد و صلاۃ و دعو و تسلیمات عالی قدر علماء ملت اسلامیہ اور امت کا درد رکھنے والی شخصیت کے زیر سایہ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے علم دین سے آخر اعراض کیوں۔ سامعین محتشم، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے پاس نہ غزالی جیسا تقوی ہے، نہ رومی جیسا عشق، نہ رازی جیسا علم ہے، نہ سعدی جیسا انداز، لیکن دین مصطفیٰ سے دوری کے سبب معاشرے میں جہالت کا اندھیرا دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ سوچا کہ من کا اظہار کر دیتا ہوں کہ شاید کسی کے دل میں یہ میری بات آ جائے اور وہ اپنی بگڑی بنا بیٹھے۔ بہرحال ارباب المحفل، جب میری سوچ امت مسلمہ کے چمکتے ہوئے ماضی کی طرف جاتی ہے تو وہاں مجھے صدیق و عمر اور عثمان و علی جیسے قد میں نے حضور میں قرآن سیکھتے نظر آتے ہیں، اور لیکن جب میری نگاہ موجودہ معاشرے پر پڑتی ہے تو یہاں اکثر نوجوان اپنی تکمیل منزل کی خاطر گمراہ نظر آتے ہیں۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ ایک طرف سے محبوب خدا سے علم و عمل کا فیض لینے والے اپنے وقت کے لیڈر بنے، جبکہ دوسری طرف لیڈر کے خواہش مند خود ہی گمراہی کے راستے پہ ہو۔ اس کی ابتدائی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ علم دین سے اعراض کرنا۔ بابو جی کا ہمارا ماضی اس لیے سنہری اور دلنشین ہے کیونکہ اس وقت لوگوں کو نہ صرف علم دین حاصل کرنے کی طرف تھی بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانے کا جذبہ بھی تھا، اور ہمارا حال اس لیے متزلزل ہے کیونکہ ہمارے اندر نہ ہی علم دین حاصل کرنے کی طرف ہے اور نہ ہی اشاعت اسلامیہ کا جذبہ۔ حالانکہ اللہ جل مجدہ نے ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹی لگا دی ہے، فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهون في الدين، فرمایا کہ اس امت کے گروہ میں سے ایک جماعت رہے حق کی مسافر بنے گی، وَلِيُنذِرُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، کہ جو علم دین کو اپنے من میں سمیٹ کر واپسی پر اپنے قربے کی ہدایت کا سما بنے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کسی نے خوب نقشہ کھینچا کہ حرکت میں برکت کا وعدہ آسمانی ہے، حرکت میں برکت کا وعدہ آسمانی ہے، لگا دو دین کے نام پر جو باقی زندگانی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سامعین محترم، تبلیغ اسلام کے اس مشن کو قرون اولا کے لوگوں نے احسن طریقے سے نبھا کر اعلیٰ رتبے پائے، لیکن ہم اس ذمہ داری سے دور ہو کر زوال کا شکار ہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ والدین اپنی اولاد کو مبنی تعلیم کا خوبر تو اپناتے ہیں لیکن علم دین کا شوقین نہیں۔ گویا ایسا ملک ہوتا ہے کہ اس معاشرے کو قرآن و سنت کی ضرورت ہی نہیں، حالانکہ قرآن و سنت کے بغیر کامیابی کا تصور نادانی ہے۔ سچ کہا تھا نا اقبال نے، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ سامعین محتشم، یاد رکھنا ہر کسی کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق نہیں ملا کرتی بلکہ اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے بارگاہ الہی سے مقبولی کا تاج پہننا پڑتا ہے۔ چنانچہ فخر و سعادت رسالت مآب احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فرمایا کہ باری تعالیٰ جس کی بلائی چاہتا ہے اسے علم دین کا راہی بنا دیتا ہے۔ اور امت مسلمہ کے خیر خواہ فارسی کے ادیب شیراز کے ساتھی کا لہجہ بھی کتنا خوبصورت اور دل نشین ہے، فرماتے ہیں برو دامن علم گیر استوار، برو دامن علم گیر استوار، کہ علمت رسانت بدار القرار، تمہیں جاؤ علم کا دامن مضبوطی سے پکڑ لے، یہ تمہیں بدار القرار یعنی جنت تک پہنچا کے ہی رہے گا۔ بس آخر میں جملے احباب کو دعوت سخن دیتا ہوئے اتنا ہی کہوں گا، یہی ہے سعادتوں کا سما، یہی ہے شقاوتوں کا توڑ، یہی ہے سعادتوں کا سما، یہی ہے شقاوتوں کا توڑ، اپنا رشتہ دین سے جوڑ، اپنا رشتہ دین سے جوڑ، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔